بے شک زمین آسمان جن انسان اور فرشتے سب ایک دن فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن دنیا فنا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی، جیسے 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، جیسے پورب میں، پشچم میں اور ایک عرب میں۔ دین کا علم اٹھ جائے گا، مطلب عالم اٹھا لیے جائیں گے، ایسا بھی نہیں کہ عالم باقی رہے اور ان کے دلوں سے علم مٹ جائے۔ جہالت بہت بڑھ جائے گی، مطلب دین کا علم رکھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ جنا کی زیادتی ہوگی، بہائی اور بے شرمی اتنی بڑھ جائے کہ چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ سب بھول جائیں گے۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں اتنی زیادہ ہوں گے کہ ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں ہوں گی۔ اس بڑے دجال کے علاوہ 30 اور دجال ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں، جو کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ آنے باقی ہیں۔ مال بہت زیادہ ہو جائے گا کہ اتنا کہ فرات کی ندی میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ عرب جیسے ملک میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی پہ انگارہ لے۔ وقت میں برکت بہت کم ہو جائے گی، مہینہ جو ہے ہفتے کے، ہفتہ جو ہے دن کے دن، ایسے جیسے بھی آگ لگی اور بجھ گئی۔ لوگوں پر زکوٰۃ دینا بھاری ہو جائے گا، جیسے لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے۔ کچھ لوگ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گی، لڑکے اپنے دوست سے میل جول رکھیں گے اور ماں باپ سے جدا۔ لوگ مسجدوں میں دنیا کی بیکار باتیں کریں گے اور چلائیں گے، گانے بجانے کی زیادتی ہوگی، لوگ اگلے لوگوں پر لعنت کریں گے اور انہیں برا کہیں گے۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، جوتے کے فیتے بھی آدمی سے بات کریں گے، کیا ہوا کیا نہیں سب بتائیں گے۔ جلیل اور گنوار لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہیں تھی اور بڑے بڑے محلوں میں غرور کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تو ہو گئی چھوٹی نشانیاں، اب آتے ہیں بڑی نشانیوں کی طرف، جیسے پہلا ہے دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال 40 دن میں حرمین شریفین کے علاوہ ساری دنیا پھرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال آندھی طوفان کی طرح تیزی کے ساتھ جیسے بادل کو ہوا میں اڑاتی ہے ویسے سیر کرے، اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک باغ، دجال جہاں جائے گا اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جائیں گی۔ آگ کو وہ جہنم بتائے گا اور باغ کو جنت، لیکن جو دیکھنے میں آگ ہوگی وہ دراصل جہنم، وہ جسے جہنم سمجھے گا وہ حقیقت آرام کی جگہ ہوگی، لیکن جو جنت کہے گا وہ حقیقت وہ آگ ہوگی۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے خدا مان لے گا، وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو خدا نہ مانے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ مردے جلائے گا، زمین اس کو حکم سے سبزی اگائے گی، آسمان سے پانی اتارے گا، ان کو جانور خوب لمبے چوڑے تیار ہوگا، دودھ والے ہو جائیں گے، اور جب وہ ویران جنگلوں میں جائے گا تو اب شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسے کرتب دکھائے گا، کرشمے دکھائے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب جادو ہے۔ شیطانوں کرشمے اور تماشے ہوں گے، لیکن دجال کے وہاں کے سے جانے کے لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ دجال جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، البتہ مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے۔ وہاں کے جو لوگ ظاہر میں مسلمان اور اندر سے کافر ہوں گے، لوگ جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ دجال پر ایمان لا کر کافر ہو جائیں گے، سب لوگ ان زلزلوں کے ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگیں گے، یعنی کہ مدینہ شریف چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ دجال کے ماتھے پہ کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، یا لفظ صرف مسلمان ہی پڑھ سکیں گے، کسی کافر کو نظر نہ آئے گا۔ دجال جب ساری دنیا میں پھرا کر ملک کے سامنے پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں دمشق کی جامع مسجد سے پوروی مینار پہ صبح کے وقت ایسے وقت پر اتریں گے جب فجر کی نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس جماعت میں موجود ہوں گے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے کہیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ ادھر دجال کا حال یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے ویسے سانس کی خوشبو سے وہ پگھلنا شروع ہوگا۔ دجال بھاگتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے، اس جہنمی کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔